یہ صورتحال کس طرف جا سکتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ مودی سے اتنا ناراض کیوں ہیں؟ اسی پہ بات کریں گے۔ سینئر پولیٹیکل اینالسٹ سابق سفارتکار سید شرف الدین صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم نے 2025 میں، اور کیا کیا دیکھنا باقی رہ گیا ہے کہ دو بڑے گہرے دوست جن کو ہم نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چلتے پھرتے ہنستے مسکراتے ایک دوسرے کے ساتھ شرارتیں کرتے دیکھا تھا، جس کی الیکشن کیمپین انڈیا میں ہو رہی تھی، انڈیا کا جو میڈیا ہے وہ الیکشن کیمپین کر رہا تھا، انڈیا کے وزیر اعظم خود کہہ رہے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار اتنے کھلم کھلا ہم نے کسی وزیر اعظم کو کسی ملک کے دوسرے ملک کے صدر کی کیمپین کرتے نہیں دیکھا۔ تو آج اس دوستی میں اتنی دراڑ کیسے آ گئی ہے کہ 25 نہیں، 30 نہیں، 35 نہیں، سیدھا 50% ٹیرف عائد کر دیا انڈین مصنوعات پر؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ نے مجھے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے مدعو کیا، اور آپ کا سوال بہت ویلڈ، اور نہ صرف ویلڈ بلکہ بہت ٹائملی ہے، کیونکہ آج ہی کی یہ خبر جو آپ نے سنائی ہے یہ پورے انٹرنیشنل میڈیا میں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ جو تھی وہ یا وجہ ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے جس میں وہ جو چیز کہہ دیتے ہیں، وہ چونکہ دنیا کی سب سے طاقتور ملک کے سب سے طاقتور پریزیڈنٹ ہیں، وہ چونکہ وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا جواب صرف انہیں ہاں میں ملے، اور آپ اس کا مظاہرہ دیکھ چکی ہیں کہ جس طرح سے ای یو نے ان کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بالآخر ای یو کو گیو اپ کرنا پڑا، کیونکہ یورپین یونین کے جو ممالک ہیں انہوں نے ایک اندازہ لگا لیا کہ نہ صرف وہ نیٹو میں بغیر امریکہ کے صدر کی بات مانے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور نہ صرف اس ٹریڈ ایشو پہ۔ تو چونکہ نریندر مودی وہ انڈیا کا ایک پرانا، بلکہ آپ آزادی سے دیکھ لیں 1947 سے انڈیا کا ایک ایٹیٹیوڈ رہا ہے کہ وہ دوسرے ممالک کے ڈکٹیشن نہیں لیتا، اور جو بھی اس کی ایکشن، جو بھی اس کی ڈیسیشنز ہوتی ہیں وہ دو چیزوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ ایک ان کا وہ جو اس کو ہر کنٹری کہتا ہے وہ بھی کہتے ہیں نیشنل انٹرسٹ، اور دوسرے اکنامک سیکیورٹی۔ اب ہوا یہ کہ جب پاکستان بھارت کی جنگ ہوئی، اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک امریکہ کا ڈیلیگیشن انڈیا میں تھا جو چاہ رہا تھا کہ ایک ٹریڈ ڈیل ان کے ساتھ ہو جائے، بالکل اسی طرح جس طرح سے انڈیا نے یو کے ساتھ اپنی ایک ٹریڈ ڈیل کی ہے۔ لیکن معاملہ وہاں آ کے اس جگہ پھنسا کہ جب امریکہ نے انڈیا سے ڈیمانڈ کیا کہ انڈیا اپنے جو بیریئرز ہیں امپورٹ کے وہ لو کرے تین چیزوں میں: ایگریکلچرل مارکیٹ میں، یعنی کہ امریکہ کی ایگریکلچرل پروڈیوس کو وہ ایکسیس کرنے میں ان کو آسانیاں پیدا کرے، ڈیری پروڈکٹس میں ان کو آسانیاں پیدا کرے یعنی کہ کم ٹیکس لگائے، اور جی ایم فوڈز پہ کم ٹیکس لگائے۔ اور جو انڈیا کی اکانومی ہے وہ کافی حد تک ایگریرین ہے پاکستان کی طرح، تو یہ تو ایک ان کے اپنے فارمرز کے لیے بہت بڑی قربانی ہوتی، تو جس کو انڈیا نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اور اسی پوائنٹ پہ آ کے انڈیا کی اور امریکہ کی جو ہے وہ تھوڑی سی دوری ہونا شروع ہوئی۔ یہ جو یاری تھی، یہ یاری جو ہے وہ پھر تھوڑی سی تلخی میں اس وقت تبدیل ہو گئی۔ لیکن اس کے تھوڑے دنوں کے بعد جب یہ اس کا برکس کا اجلاس ہوا، انہوں نے وہاں بڑے بڑے ڈیسیشنز لیے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک پیرل نیو اکنامک ورلڈ آرڈر ادر دین یو ایس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پھر ایک سیکنڈ فیکٹر بیچ میں آ گیا کہ انڈیا نے نہ صرف ٹریڈ ڈیل میں امریکہ کی شرائط ماننے سے انکار کیا، بلکہ برکس میں بھی انہوں نے اس ڈکلیریشن پہ سائن کیا۔ اور آپ جانتی ہیں کہ برکس کے جو مین کیریکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے امریکہ کے جو ہیں وہ نور نظر نہیں ہیں۔ اس میں چائنا ہے، اس میں رشیا ہے، اس میں برازیل ہے، اس میں انڈیا آ جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہوئیں، اور تیسری چیز یہ ہوئی کہ انڈیا کی جو ایکسپورٹس ہیں یو ایس اے کو، وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے۔ ایک ان کا رائس ہے جس میں ہر طرح کے آ جاتے ہیں رائس، جس میں پار بوائلڈ رائس بھی آ جاتا ہے جس کو ہم جوشی چاول کہتے ہیں، باسمتی بھی آ جاتا ہے، موٹا چاول بھی آ جاتا ہے، ٹیکسٹائلز اور اپیرل ہیں انڈیا کے، اور تیسری چیز ہے جیمز اینڈ جیولری۔ یہ کوئی اتنی خاص ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس پہ انڈیا کا جو ہے اکانومی رک جائے گی یا انڈیا کو بہت مشکل پیش آئے گی۔ آف کورس فرق پڑے گا، یہ جو 50% ہے اس سے تو بہت سارے ان کے اس انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہیں انڈیا میں، اس میں ملٹی نیشنلز بھی ہیں، وہ سارے کے سارے مودی کو کرٹیسائز کریں گے، لیکن یہ کوئی لائف اور ڈیتھ کا مسئلہ نہیں ہے انڈیا کے ملک کے لیے۔ تو جب یہاں پہ بات پہنچی تو پھر آ گیا یوکرین کا ایک
مسئلہ جو اس وقت بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوا ہے، اور صرف یو ایس نہیں بلکہ 18 جولائی کو ای یو نے انڈیا کی ایک آئل ریفائنری پہ جو کہ پارٹلی رشین اونڈ ہے اس کے اوپر سینکشنز عائد کی، اور نہ صرف سینکشنز اس طرح کی عائد کی کہ صرف اس ریفائنری کو افیکٹ کرتی ہیں بلکہ انڈیا کی دیگر ریفائنریز کو بھی اس میں مشکل پیش آ سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے چند چیزوں کی ایکسپورٹ منع کر دی۔ تو ایک ای یو نے بھی وہی ایٹیٹیوڈ پلے کیا جو اس وقت یو ایس نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یو ایس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ بتایا گیا کہ انڈیا نے تو روس سے آئل امپورٹ کرنے کے بعد نہ صرف اس کو ریفائن کیا، اس کو یعنی کہ ویلیو ایڈ کی، اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ بھی کیا، اور اس سے یوکرین کی جنگ میں ان کو روسیوں کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان کی تو پیسے ان کو مل رہے ہیں، تو یہ پھر ایک بن گیا لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک۔ تو اس کے اوپر پھر ٹرمپ جو ہیں وہ کھلم کھلا آ گئے۔ تو 5 چیزیں ایسی ہیں جس پہ اس وقت انڈیا اور یو ایس اے کا ملاپ نہیں ہے۔ ایک تو برکس میں نے مینشن کیا، ایک ٹریڈ نیگوسیشنز جو پھنس گئیں کیونکہ جو امریکہ چاہتا ہے ان سے وہ ان کو نہیں ملا۔ تیسرے آپریشن سندور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ موقع دیکھا کہ ان کو دبانے کے لیے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک بزنس مین ہے، وہ ہر وہ موقع استعمال کریں گے جس میں اپنے اوپوننٹ کو تھوڑا سا پریشر کریں تاکہ وہ مجبور ہو نیگوسیشن پہ۔ تو انہوں نے انڈیا کو مجبور کرنے کے لیے پاکستان کا ساتھ دیا، اور پھر وقتاً فوقتاً جہاں وہ جاتے ہیں وہ مینشن کرتے ہیں کہ میں نے جنگ رکوائی۔ بالکل سید شرف الدین صاحب، یہی میرا اگلا سوال ہے آپ سے کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ وہ جو ڈیو کریڈٹ تھا امریکہ کا سیز فائر کے حوالے سے جو کردار تھا اس کو نریندر مودی نے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کی وجہ سے اگنور کیا اور کہیں پر بھی ان کا نام نہیں لیا، کہیں پر بھی شکریہ ادا نہیں کیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، بالکل وہ اس بات کو ڈینائی کرتے رہے۔ ایک ملک کا جو صدر ہے وہ سیز فائر کا اعلان کر رہا ہے، جس ٹائم پہ سیز فائر کا اعلان کر رہا ہے اس ٹائم پہ سیز فائر ہو رہی ہے، تو یقیناً ساری انفارمیشن امریکہ سے شیئر ہو رہی تھی، لیکن نریندر مودی شاید اپنی پولیٹیکل جو مجبوریاں ہیں ڈومیسٹکلی اس کی وجہ سے نام نہ لے سکے اور اس بات پہ بھی ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی وہ امیڈیٹلی، بلکہ یوں کہہ لیں آپ کنکرنٹلی ساتھ ہوئی، جبکہ امریکہ اور انڈیا کے نیگوسیشنز جو ہے سٹال ہو گئے، ٹریڈ نیگوسیشنز ایک طرح سے پھنس گیا کہ کل ڈے سیک میں چلے گئے۔ تو لازمی بات ہے کہ چونکہ وہ اتنی تیزی سے اسی مدت میں ہو رہے تھے تو انڈیا نے اس کو یہی سمجھا کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹکس ہے جو ٹرمپ نے استعمال کی، اور اچھی طرح سے استعمال کر کے جنگ جو رکوائی، جو ان کو مجبوراً روکنا پڑی کیونکہ سیکیورٹی ایشوز میں اور انڈیا کی بیٹنگز بھی بہت ہو گئی تھیں۔ انہوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا کہ ان کے طیارے جو فرانس سے انہوں نے امپورٹ کیے تھے رفال وہ گرے ہیں، تو وہ تو ایک ان کی مجبوری تھی، اور وہ اس کو انہوں نے ایک خوش آئند موقع سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، بٹ دے ور ناٹ ہیپی کہ اگین جیسے ان کا نیشنلزم یہ ڈکٹیٹ کرتا رہا ہے اور ان کی تاریخ رہی ہے کہ وہ ہر جو فیصلہ ہے وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے کسی کا ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ڈکٹیشن لیا پاکستان اور انڈیا کی جنگ روکنے میں، انہوں نے امریکہ کا ڈکٹیشن لیا، دے ور ناٹ ہیپی، اور اسی لیے وہ کبھی بھی مینشن نہیں کریں گے۔ اور ساتھ میں ان کو یہ ایک شک تھا جو اب یقین میں بدل گیا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو مداخلت کی پاکستان انڈیا کی جنگ میں، ٹھیک ہے وہ 2 نیوکلیئر پاورز کا جو ایک خدشہ تھا کہ یہ تو بہت واسٹ ڈسٹرکشن ہوگی اور سب افیکٹ ہوں گے، وہ ریزن ہے، لیکن وہ انڈینز اس کو سمجھتے تھے کہ انہوں نے انڈیا کو پریشر میں ڈالا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کبھی کریڈٹ نہیں دیا، نہ کبھی اس کو یہ تاثر دیا کہ وہ جو ہے اس سے قریب آنا چاہتے ہیں اور اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ سید شرف الدین صاحب، ایک اور ٹھیک ہے کہ انڈیا ایک سوورن کنٹری ہے اور یقیناً کوئی بھی ذی شعور انسان جو کہ فریڈم آف ایکسپریشن یا سوورن کنٹریز کے رائٹس پہ بلیو کرتا ہے وہ یہی کہے گا کہ کسی کو بھی اس طرح سے بلی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر انڈیا کے راہل گاندھی وہ یہ کہتے ہیں کہ نریندر مودی اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایسی کیا کمزوریاں نریندر مودی کی ہو سکتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایکسپلائٹیٹیو جو ٹیکٹکس ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں؟ ہر بڑا لیڈر انکلوڈنگ نریندر مودی، ایک تو اس کے اوپر ایلیگیشنز ہمیشہ لگیں گے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے ان کے مینجمنٹ میں، کیونکہ بلینز کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اس میں سٹیکس ہائی ہوتے ہیں، تو وہ تو کرپشن کے چارجز ہوں گے، لیکن امریکہ کے پاس اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو پریشرائز، بلکہ الٹا اس کو نریندر مودی کا فائدہ یہ ہے
کہ ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں زیادہ بڑھے گی. آپ پچھلے 2 دن کے اخبارات اور کل کا اخبار بھی انڈیا کے تمام اخبارات دیکھ لیجیے گا, سارے ایڈیٹوریل اس کو نریندر مودی کی پالیسی کو لاؤڈ کریں گے کہ بہت اچھا کیا, ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے, کیونکہ انڈیا کے پاس ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ کیپیسٹی ان کی افیکٹ نہیں ہوگی, ان کا روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, مڈل ایسٹ میں ان کے اچھے تعلقات ہیں, تو وہ اس کو بیئر کر لیں گے. لیکن یہ آپ دیکھیے گا کہ سب سے پرابلم یہ ہے کہ امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. 2022 میں یہی امریکہ تھا بائیڈن کے انڈر جس نے پاکستان کو تھریٹ کیا تھا کہ آپ بندے بن جاؤ ورنہ جو ہے ہم آپ کو دیکھ لیں گے, تو ہم پاکستان نے گھٹنے ٹیک دیے تھے. اب آج 2025 ہے, اب امریکہ جو ہے وہ ٹوٹلی انڈیا کے خلاف آپ کو نظر آتا ہے, لیکن جیسے ہی ان کو اپنا فائدہ نظر آئے گا وہ ہو سکتا ہے انڈیا سے دوستی کر لیں, پاکستان کو آنکھیں دکھانے لگیں. تو یہ دوسروں سے ڈکٹیشن لینے والے کی پالیسی جو ہے لانگ ٹرم فائدہ آپ کو نہیں دیتی ہے, بلکہ آپ ہمیشہ ایک ریئیکٹو موڈ میں رہتے ہیں. تو اس میں انڈیا جو ہے وہ اپنے نقصانات اٹھانے کے باوجود خاص طور پہ نریندر مودی گین کریں گے, کیونکہ ان کو ایک پاپولسٹ سپورٹ ملے گی, اور اس پاپولسٹ سپورٹ کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی پولیٹیکل جو ان کے بھی ویکنیسز ہیں اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے کامیاب. سید شرف الدین صاحب, پاکستان سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا انڈیا کا کمپیریزن ہو بھی سکتا ہے, کیونکہ پاکستان میجرلی ڈپینڈنٹ ہے آئی ایم ایف کے اوپر, آئی ایم ایف کے فیصلے کہاں سے ہوتے ہیں, کہاں سے کنٹرول ہوتے ہیں, یہ بھی سب کو پتہ ہے. پاکستان کو ایکسپلائٹ کرنا بڑا آسان ہے, اور واقعی اگر کوئی امریکی صدر پاکستان کو ٹف ٹائم دینا چاہے تو پھر بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بھی ہو سکتی ہیں. تو کیا انڈیا اور پاکستان کا اس صورتحال میں موازنہ ہو بھی سکتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں پاکستان کی مجبوریاں کچھ اور ہیں. پاکستان انڈیا کی پالیسی کو فالو نہیں کر سکتا. جو پاکستان نے اس وقت کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے, اور اگر آپ تھوڑی گہرائی میں جائیں تو ایک پاکستان بجائے اس کے کہ مڈل ایسٹ سے آئل امپورٹ کرے اپنی ریفائنری کے لیے, انہوں نے ایگری کر لیا ہے کہ $1 بلین کے لگ بھگ وہ ہے وہ امریکن کروڈ امپورٹ کریں گے, اس کو ریفائن کر کے وہ اپنے ضروریات کے لیے استعمال کریں گے. تو $1 بلین کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس امریکہ کے ساتھ ہیں وہ $3 بلین سے زیادہ ہیں. تو پاکستان نے بہت اچھا کیا کہ اس ڈیمانڈ کو امریکہ کی کیا کچھ نہ کچھ ہم سے خریدو, اور انہوں نے پھر اگریمنٹ کر لیا کہ ہم امریکہ کا کروڈ آئل خرید لیں گے 1 بلین کا. یہی ان کی ڈیمانڈ اس وقت امریکہ کی نریندر مودی کے ساتھ تھی. اور آپ نے پچھلی جو دھمکی سنی اس میں یہی تھا کہ تم رشیا سے کیوں کروڈ لے رہے ہو, رشیا کی تو وار مشینری جو ہے وہ یوکرین میں ایکٹیو ہے. کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم سے کروڈ خریدو, اور انڈیا نے اس کو پھر کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا, جس کا آج نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. ان کو انڈیا کو اکنامیکلی مار پڑے گی, 50% ٹیرف بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن انڈیا کے پاس ایک اور ایڈوانٹیج ہے, وہ ہے ان کا سروسز سیکٹر. امریکہ بہت زیادہ انڈیا سے سروسز سیکٹر میں سافٹ ویئر انجینئرس لیتا ہے. انڈینس بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کی ٹیک میں, فن ٹیک میں, فائنینشیل ٹیکنالوجی میں اور دیگر ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں. انڈیا سے ایکسپورٹس ہوتی ہیں سافٹ ویئرس کی. تو انڈیا پھر بھی کرے گا یو ایس کے ساتھ تجارت, لیکن یہ ہے کہ وہ تجارت اب گڈز میں نہیں ہوگی بلکہ زیادہ تر اب سروسز سیکٹر میں ہوگی. سید شرف الدین صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت انڈیا ایک ٹف صورتحال کا سامنا کر رہا ہے, کیونکہ چائنا سے تو پہلے سے ہی جو اس کے تعلقات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں, امریکہ سے اگر تعلقات میں دراڑ آتی ہے, اس کے بعد یورپی یونین کا بھی آپ نے کہا, تو یہ اس وقت ایک ہر جگہ پاکستان کے خلاف جو انہوں نے کیمپین کرنے کی کوشش کی پچھلے دنوں اس میں بھی ناکامی ہوئی. تو سفارتی محاذ پر, ڈپلومیٹک فرنٹ پر انڈیا کبھی اتنا کمزور دکھائی دیا ہے؟ جی بالکل بجا فرمایا آپ نے, کبھی نہیں تھا. اور اس وقت تو انڈیا نے اس کو ایک اور تاثر دینے کی کوشش کی ہے. انڈین جو مبصرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یورپین یونین نے بھی سینکشنز لگائے اور پھر امریکہ نے بھی اب یہ ٹیرفس بڑھا دیے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اگین وہی پرو نیو کلونیلزم والا ہے, کہ جس میں گورا آدمی جو ہے وہ ہم براؤن اسکن والوں کو, تھرڈ ورلڈ والوں کو ہمیں یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو ایک دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت انڈیا پہ بہت انٹرنیشنلی ان کا بہت پریشر میں ہیں. ان کے ڈپلومیٹس, ان کی ایمبیسیز جو ہیں اس وقت کمپلیٹلی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں, کیونکہ وہی جو لیورز آف انفارمیشن اور ڈپلومیسی وہ استعمال کرتے تھے پاکستان کے خلاف یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے,
وہ سارے ایک ایک کر کے جس طرح سے بلب بجھتے چلے جاتے ہیں وہ سب بجھ گئے ہیں، اور ان کو واپس آنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ جو واحد شخص تھا جس کے ذریعے وہ اس روٹ کو حاصل کر سکتے تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھا، وہ اس کو انہوں نے ناراض کر دیا۔ یہ ایک اور بات، ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسنالٹی جس طرح سے اس کے اوپر بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لوگ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ صبح کو اور فیصلہ، رات کو اور فیصلہ، تو یہ صرف پریشر ٹیکٹکس ہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی سیریس ہیں انڈیا کے اوپر یہ ٹیرفز لگانے میں، اور اس کا کوئی دیر پا اثر انڈیا پر آئے گا، یا پھر یہ چند ہفتوں کی یا کچھ گھنٹوں کی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی ایک فون کال ہوگی اور سب ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ ممکن ہے، اگر اس کا جو اب آپ اس کا آؤٹ کم دیکھیے گا، اگر امریکہ میں کسی قسم کی کوئی ان کو مشکل پیش آتی ہے انڈیا سے سروسز پروکیور کرنے میں ایز اے میٹر آف ریٹیلیشن، یا ان کو ان یہ جو 3 سیکٹرز ہیں رائس، ٹیکسٹائلز اینڈ اپیرل، اس میں اگر چونکہ ٹیرفس بڑھ گئے ہیں اس میں اگر ان کو مشکل پیش آتی ہے تو عین ممکن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس کو یو ٹرن لے لیں، کیونکہ انہوں نے چائنا میں بھی یہی کیا، جب چائنا نے بالکل اپنی اس پہ ریزولوٹ ریزسٹنس کا انہوں نے اظہار کیا کہ ہم اس کو کاؤنٹر ٹیرفس لگائیں گے، تو جب انہوں نے اسیس کیا کہ چائنا پہ امریکہ کی ڈپینڈنس کافی ہے مینوفیکچرنگ کے اندر، تو انہوں نے چائنا کے اوپر ابھی تک ٹیرفس نہیں لگائے ہیں بلکہ اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے، اور اس کو انہوں نے مزید ٹائم دیا ہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ اپنا چینج کر دے، لیکن فار ایز لانگ ایز دیر از پاکستان جو ہے وہ اس وقت بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے کہ وہ جو گیپ اب کریٹ ہوا ہے انڈیا کے ٹیرفس بڑھنے کی وجہ سے، اس گیپ کو پاکستان اگر فل کر لے تو بہت زیادہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سید شرف الدین صاحب، ایک اور اہم سوال کہ کیا نریندر مودی اگر نہ ہوتے، کوئی اور شخصیت ہوتی، یا انڈیا کی جو اس وقت فارن پالیسی ایکسپرٹس ہیں، جو ڈپلومیٹک ایکسپرٹس ہیں، ایمبیسڈرز ہیں، کیونکہ کافی عرصے سے ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ شاید اتنے اچھے نہیں ہیں، اتنے اچھے طرح سے جو معاملات ہیں ان کو ڈیل نہیں کر پا رہے، تو ایک ڈفرینٹ صورتحال ہو سکتی تھی، کیونکہ مختلف کنٹریز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہی کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر نیگوشیشنز ہوئیں، کچھ ٹیلی فون کالز ہوئیں، اور اس کے بعد سب اچھا ہو گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ایک نریندر مودی کی وجہ سے ہے، اور یہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ ہی سارے کا سارا پروسیس ڈرائیو کر رہے ہیں، ان کو ڈپارٹمنٹ آف کامرس اور ان کی پوری مشینری جو پورا ہوم ورک کر کے آئی ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ تو انڈیا کا تو ایک خاص ہسٹوریکل ایک رہا ہے ٹریڈیشن کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، اگر ان کی جگہ کانگریس پارٹی کا کوئی لیڈر ہوتا یا منموہن سنگھ جیسے پہلے تھے وہ ہوتے، تب بھی انڈیا کا فیصلہ یہی ہونا تھا کہ جی ہم بغیر کسی وجہ کے، بیکاز کانٹرڈکشنز ہیں جو انڈیا نے جو اپنا جواب نکالا ہے اس نے کنٹرڈکشنز بتائی ہیں کہ آپ تو امپورٹ کر رہے ہو، آپ تیل بھی امپورٹ کر رہے ہو، آپ نیوکلیئر فیول کے کمپوننٹس بھی امپورٹ کرتے ہو اس سے، اور آپ جو ہیں وہ ایک تیسری چیز ہے کرٹیکل منرلز جسے کہہ رہے ہیں نا، وہ جو ریئر ارتھ منرلز وہ بھی آپ رشیا سے امپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ نے ڈبل سٹینڈرڈز کیسے رکھے ہوئے ہیں کہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اعتراض ہے اور آپ نے ٹیرف ہائی کر دیا، اور جب آپ امپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک ڈبل سٹینڈرڈز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اس میں حقیقت ہے، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ یو ایس ابھی تک روس سے تجارت کر رہا ہے، ای یو تیل خرید رہا ہے اس کا روس کا، تو وہ سب صحیح ہے۔ تو اس کو انڈیا نے دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ کیونکہ آپ گورے ہیں، کیونکہ آپ نے دنیا پہ حکومت کی ہوئی ہے، آپ کلونیلز ہیں، تو آپ کے لیے حلال ہے، ہماری لیے نہیں۔ ایک اور میں چاہوں گی کہ جو اس کا پہلو ہے اس کے اوپر بھی آپ کامنٹ کریں، کیونکہ انڈیا میں بہت سارے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر بات کا کمپیریزن پاکستان سے کرنا ہوتا ہے چاہے ہو رہا ہو یا نہ، کہ پاکستان اس وقت اچھی پوزیشن میں اس لیے ہے، پاکستان میں ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم ٹیرف اس لیے کیونکہ قطر پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، یو اے کی لابی پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے اور ٹرمپ سے کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے حق میں فیصلے کیے جائیں، پاکستان تعریفیں بہت کر رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ صرف تعریفیں کر کے پاکستان نے اپنا ٹیرف کم کروا لیا، یا پھر واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی پوٹینشل پاکستان میں نظر آ رہا ہے؟ امریکہ کا جو انٹرسٹ پاکستان میں ہے وہ ایک جیو پولیٹیکل ہے، ہماری پاکستان کی لوکیشن ایک ایسے خطے میں ہے جہاں پہ بگ پاورز کا ہمیشہ کشمکش رہی ہے، تو ون آف دا ریزنز پاکستان کو ایک طرح سے اپنا لو ریوائیو کرنے کی انہوں نے جو کوشش کی ہے، اس کا ون آف دا ریزنز یہ ہے کہ وہ پاکستان کو نہیں چاہتے کہ ٹوٹل وہ چین کی گود میں جا کر بیٹھ جائے، تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے کیمپ کا ہی حصہ رہے، اگرچہ کہ پاکستان نے بڑی اس وقت تک تو بہت
यानी कि मैं समझता हूँ कि फरासत के साथ और समझदारी के साथ एक बैलेंस रखा हुआ है चीन के साथ रिलेशनशिप में भी और वेस्ट के साथ रिलेशनशिप में भी। और वेस्ट की यही कोशिश है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम पाकिस्तान को निगलेक्ट कर दें तो ये टोटल हमारे हाथ से निकल जाए। अफगानिस्तान वैसे उनके हाथ से निकला हुआ है, ईरान में उनकी पहुंच नहीं है, अब पाकिस्तान इंडिया से वो लड़ बैठे हैं, और अब ये पाकिस्तान भी अगर निकल गया तो पूरे का पूरा खित्ता जो है रूस और चीन की दस्तरस में आ जाएगा। तो इसलिए एक इनका अपना इंटरेस्ट है जो पॉलिटिकल, जो वो पाकिस्तान को अपने साथ मिलाकर रखना चाहते हैं। इसीलिए ये मेहरबानियां हैं, और इसीलिए जो है पाकिस्तान को चाहिए कि इन मेहरबानियों का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपनी वो जगह बना ले जो पहले नहीं बना सका था। सही, बहुत शुक्रिया सैयद शरफुद्दीन साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट। जो टैरिफ्स लगाए गए हैं इंडिया के ऊपर, साउथ एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, उसके ऊपर हमें तज्ज़िया दे रहे थे।